السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ شمائل انفو چینل پر آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ سامعین، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس چینل پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ کربلا کے نام سے قسط وار بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں سے 8 قسطیں اب تک بیان ہو چکی ہیں۔ اس سے پچھلی قسط کے اندر بتایا گیا تھا کہ کوفہ والوں کے خطوط جانے کی وجہ سے جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ والوں نے خط بھیج کر کوفہ آنے کی دعوت دی، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے کے لیے رضامند ہو گئے اور وہاں سے انہوں نے اپنا سفر شروع کر دیا، جبکہ بہت سارے صحابہ یہاں نہیں آنے پر متفق تھے، لیکن پھر بھی ان کی رضامندی کی وجہ سے ضد پر اڑے رہے اور وہاں سے آ گئے۔ جب ابن زیاد نے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوفہ کی روانگی کی خبر پائی تو حر بن رباحی کی قیادت میں 1000 کا لشکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کے لیے بھیج دیا۔ حر بن رباحی نے کوفہ سے باہر ہی ایک جگہ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو روک لیا اور اس نے کہا کہ مجھے ابن زیاد نے حکم دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو پکڑ کر کوفہ لے جاؤں۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں خود نہیں آیا ہوں، بلکہ کوفہ والوں نے خطوط بھیج کر مجھے بلائے ہیں، اور اس میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو تمہاری لشکر میں بھی ہوں گے۔ سارے لوگوں نے اپنا سر نیچے کر دیا۔ میرے محترم، حر بن رباحی مرد سعید تھا، نیک بخت تھا، اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا۔ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے ہاتھ کٹ جائیں جو میں آپ پر تلوار اٹھاؤں، میں آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن یہ میری مجبوری ہے کہ میں ابن زیاد کے لشکر میں ہوں، اس لیے میرا مشورہ یہ ہے اور مصلحت بھی اسی میں ہے کہ آپ مستورات کا بہانہ کر کے رات کی تاریکی میں کہیں نکل جائیں، یہاں سے چلے جائیں، میں صبح کے وقت جنگل میں ادھر ادھر تلاش کر کے ابن زیاد کو کچھ بہانہ کر دوں گا، اس لیے کہ مخالفین بھی میرے ساتھ ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ میرا رہنا ضروری ہے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کیا۔ اب اس قسط کے اندر آپ سنیں گے کہ رات کو جب یزیدی لشکر سو گیا تو آپ نے وہاں سے کوچ کیا، اندھیری رات میں معلوم نہ ہوا کہ کدھر جا رہے ہیں۔ صبح کو ایک میدان ہولناک میں پہنچے، یہاں اترے تو اس میدان میں جس جگہ میخ گاڑتے، کیل گاڑتے زمین سے خون نکلتا تھا، جس درخت سے لکڑیاں توڑتے خون ٹپکتا تھا، یہ حال دیکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمراہیوں سے پوچھا، تم میں سے کسی کو اس دشت، اس جنگل کا نام، اس میدان کا نام معلوم ہے؟ ایک نے کہا اسے ماریا کہتے ہیں۔ فرمایا شاید کوئی دوسرا نام بھی ہو؟ لوگوں نے کہا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔
یہ سن کر آپ نے فرمایا اللہ اکبر ارض کرب و بلاء و مسفک دماء، زمین کربلا یہی ہے، ہمارے خون بہنے کی جگہ یہی ہے، اب ہم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے۔ دشمن یہاں پہ خون ہمارا بہائیں گے، زندہ یہاں سے ہم نہ کبھی پھر کے جائیں گے، آل نبی کا ہوگا اسی جا پہ خاتمہ، سب تشنہ لب یہاں پہ سر اپنا کٹائیں گے، کرب و بلا ہے نام اسی سرزمین کا، بچے یہاں پہ پانی کا قطرہ نہ پائیں گے، ہوگا ہر ایک شہید یہاں مصطفیٰ کا لعال، اور لاش قتل گاہ سے ہم سب کھلائیں گے۔ کتنے اچھے انداز میں شاعر نے ان باتوں کو پرویا ہے۔ تو بہرحال علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یہ امام حسین کے بڑے بیٹے کا نام ہے، کہ ابا جان آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا تیرے دادا جان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفین جاتے ہوئے یہاں ٹھہرے، اور بڑے بھائی حسن کے زانوں پر سر رکھ کر سوئے، میں سرہانے کھڑا تھا کہ روتے ہوئے اٹھے، بڑے بھائی نے رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا میں نے ابھی خواب میں اسی جگہ میرے لخت جگر حسین کو دریائے خون میں ڈوبتا ہوا، تڑپتا ہوا، ہاتھ پاؤں مارتا ہوا اور فریاد کرتا ہوا دیکھا ہے، مگر کوئی اس کی فریاد سنتا ہی نہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا بیٹا جب تجھے اس جگہ واقعہ عظیم درپیش ہوگا تو اس وقت کیا کرے گا؟ میں نے عرض کیا کہ صبر کروں گا۔ اس بات پر فرمایا بیٹا ایسا ہی کرنا کہ صبر کرنے والوں کا ثواب بے شمار ہے۔ یہ فرما کر آپ نے اسباب اتروایا، سواری سے سامان اتروائے، اور فرات جو دریا ہے اس کے کنارے خیمہ نصب فرمایا، اور دوسری محرم سن 61 ہجری کو آپ دشت کربلا میں، میدان کربلا میں قیام پذیر ہوئے۔ تو سامعین آج اس قسط میں اتنا ہی، پھر اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیا حالات پیش آتے ہیں، انشاءاللہ دعا فرمائیں، اگلی قسط کے اندر اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ لوگوں سے التماس ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ عبرت کی نگاہ سے ان واقعات کو سنیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان والوں کی محبت کو اپنے دل میں بسائیں، اور دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے کما حقہ بحسن خوبی ان واقعات کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اخیر میں التجا ہے کہ جو حضرات نئے ہیں چینل پر، وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں، تاکہ آپ لوگوں کو نئے نئے ویڈیوز ملتے رہیں۔ ایسے ہی سبق آموز واقعات، ایمان افروز واقعات سے آپ لوگ لطف اندوز ہوتے رہیں، اور اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کریں، تاکہ ان لوگوں کو بھی اس سے استفادہ کا موقع مل جائے اور آپ بھی اجر کے مستحق ہوں۔ خدا حافظ۔ تو چلو ملتے ہیں اگلے قسط کے اندر۔